تو بعض اوقات گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات تو ہمارے دل میں کوفت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دل میں تنگ دلی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے جانے کے بعد ہم ان پہ کچھ بیڈ کمنٹس بھی پاس کر دیتے ہیں، کوئی تنقید کر دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہ کریں، کیونکہ یہ جھوٹ منسوب، اگر وہ جھوٹی ہوئی تو جھوٹ منسوب کرنا لازم آئے گا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے نہیں فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یہ حدیثوں کے اندر مضامین تو آئے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال میں ملتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط کیجئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آج کل موجودہ حالات کے پیش نظر مہمان زحمت بن جاتا ہے۔ رحمت تو پہلے دور کے مہمان تھے کہ اگر آئے ہیں کچھ نہیں ہے، سامنے 2 کھجوریں بھی رکھ دی ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا بہت روٹی کا ٹکڑا اور زیتون کا تیل رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مہمان آتے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، بریانی ہونی چاہیے، پلاؤ ہونا چاہیے، زردہ ہونا چاہیے، یعنی گوشت کا آئٹم تو ضرور ہو، اچھا ہو۔ اگر آپ نے خالی دال رکھ دی تو ناراض ہو جائیں گے۔ اب ان تکلفات میں پڑنے کی وجہ سے وہ مہمان رحمت کم اور زحمت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر اگر 5، 6، 10 آدمی آ جائیں تو آج کل کی مہنگائی کے اعتبار سے آرام سے 4 سے 5 ہزار کی دعوت تو کہیں پر بھی نہیں گئی، اور اگر ایسے مہمان آ جائیں کہ آنے کے بعد جانے کا نام لا لے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ٹھہر جائیں تو بیچارہ غریب آدمی تو گیا کام سے، پورے مہینے کی تنخواہ اس کی شاید اسی میں لگ جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر دل میں اس قسم کے مہمانوں کے بارے میں تھوڑی بہت تنگ دلی اور کوفت پیدا ہو جائے غیر ارادی طور پر تو یہ انشاءاللہ معاف ہوگی، لیکن مطلب یہ کہ کمنٹس پاس کرنا، غلط برا بھلا کہنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر اب کرنا ہی ہے نا تو دل سے کر دیں، چلو اللہ کے لیے کر دیں تو ثواب ملے گا، یہ اس طرح کے کمنٹس پاس نہ کریں۔ لیکن جو غیر اختیاری طور پہ قلب پہ کوفت کی کیفیت طاری ہوئی ہے تو اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم اس کوفت کو ہی پیدا نہ ہونے دیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں، یہ ہماری مطلب ہمت سے باہر ہے، تو اس پہ معاف ہوگا۔ لیکن جو بول رہے ہیں آپ، یہ تو آپ کی قدرت و اختیار میں ہے، غلط بولیں گے، مہمان آیا تھا آپ نے الٹا سیدھا بولا، اس پر ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ثواب میں کمی آئے یا آخرت میں آپ قابل گرفت بھی ہو سکتے ہیں، اس میں احتیاط کر لیں۔ اور میری گزارش ہے مہمانوں سے کہ اگر آپ کہیں مہمان بن کر جائیں کوشش یہ کریں کہ اپنی ڈیمانڈ نہ کریں۔ اگر کوئی سامنے رکھ دیتا ہے، چائے پہ بھی آپ کو چائے پلا دی تو یوں نہ کہیں کہ یار ہمیں تو چائے پہ ٹرہا دیا، بسکٹ تک نہیں رکھے ساتھ میں، خالی چائے، اتنا بھی کوئی تنگ دست نہیں ہو رہا۔ کیا اس بیچارے کے حالات ہیں کیا نہیں ہیں، آج کل اس قدر برے حالات ہیں، مطلب جو آپ مطلب جو جانتے ہیں، جو لوگ اطراف میں قریبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج 1000 کا نوٹ لے کر جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، سبزی والے کے پاس ایک دم ہوا میں اڑ جاتا ہے 1000 کا نوٹ اور بالکل ختم۔ اب غریب آدمی، کم تنخواہیں، اور ہم پورے کے پورے قبیلوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے، 6 بچے ہیں، میاں بیوی، 2 اور رشتہ دار آ گئے، 8-10 پہنچ گئے تو گیا کام سے بیچارہ وہ تو، اس لیے تھوڑا سا خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بھائی نے ایک ہی کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عالم کا گناہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، صغیرہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ کبیرہ ہوتا ہے، اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا صغیرہ کبیرہ ہے، کیونکہ میرے پاس علم بھی ہے، اور خصوصاً ایسا گناہ جو اعلانیہ طور پر اگر ایک عالم کر رہا ہے، اب اگر صغیرہ گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو کبیرہ ہی سمجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ کو لوگ جب دیکھیں گے تو انہیں بھی گناہوں پہ جرأت پیدا ہوگی، وہ اس کے صغر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھئی دیکھو ایک عالم بھی تو گناہ کر رہا ہے، ہم بھی کر لیں تو کیا ہے۔ تو پھر آپ عالم نے تو صغیرہ گناہ کیا، لیکن وہ شخص جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہوئے، وہ مزید کئی اور بڑے بڑے گناہوں کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جسے اکثر عوام کی عادت ہوتی ہے کہ داڑھی والا گناہ کرے تو کہتے ہیں جب داڑھی والے کر رہے ہیں تو یار پھر ہم کیا ہے، ہم لوگ کر لیں تو کیا آ جاتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یوں ضرور ہے کہ عالم اپنے گناہ کے بارے میں خود یہ سوچے کہ میرا اعلانیہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہی ہوگا، اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے، یہ اس کی سعادت کی بات ہے، اور ان سے بچنا اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صغیرہ کرے گا تو نام اعمال میں کبیرہ لکھا جائے گا۔
سنا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ حج سے معاف ہوتے ہیں یا توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی حج تو کر نہیں سکتا، بالفرض اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ میں استقامت نہیں رہتی بلکہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یقیناً زمانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری طبیعت اور کیفیتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس کا علم قیامت کیا، اس کے علم کی تو وہ انتہا نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کیسے کیسے دور آنے والے ہیں، کیسی لوگوں کی طبیعت اور کیفیتیں ہوں گی، کس طرح کے ماحول بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود جب اس نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ثابت کرتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کا اسلام میں پورا داخل ہونا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں۔ اگر ناممکن ہوتا ماحول یا حالات کے اعتبار سے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا مکلف بناتا، تو یہ ایک ظلم کی صورت بن جاتی کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاذ اللہ مکلف بنا رہا ہے، مطلب ایسی کوئی صورت بنتی تو، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ مکمل طور پر دین پر عامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ہیلا بہانہ کر کے بچ جائیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، داڑھی رکھنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو ہر ماہ داڑھی الاؤنس ملے گا جو 5000 روپے ہوگا، تو آپ بتائیے کہ کون داڑھی نہیں رکھے گا؟ اب حالات جائیں بھاڑ میں، بیوی مانتی ہے مانے نہ مانے، بچے راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہر مہینے 5000 اور 12 پنجے 60,000، سالانہ 60,000 روپیہ داڑھی کا۔ اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ جو داڑھی میں فوت ہو جائے گا اس کو داڑھی کی پینشن بھی ملتی رہے گی 1000 روپے مہینہ، تو بس پھر تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایک بغیر داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ اب کیسے حالات بدل جائیں گے؟ اب کیسے سوچ بدل جائے گی؟ اب کیسے آپ حالات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب کیسے آپ شیطان کو دور کر کے اپنے نفس پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب سوچ کیسے بدل جائے گی؟ تو بس بات یہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں نا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دنیا کی محبت نے ایسا ہمارے قلوب کو گھیر لیا ہے کہ آخرت کی اہمیت ہمارے قلب سے نکل گئی ہے۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تانے گالیاں اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نہ تانا سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں اتنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہوگی، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ تو اصل میں ہم اسی لیے گناہوں سے نہیں بچ پاتے کہ ہم فوراً شکست کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں پہلے ہی یہ مطلب ایک گمان بد اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ نہیں میں کبھی توبہ و استقامت پذیر نہیں ہو سکتا ہوں، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی توبہ ہوتی ہے، اور ہم وہ اسباب اور ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے اس یقین کے ساتھ کہ ان کو اختیار کریں گے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ اسباب اور ذرائع بھی ہم سے دور رہتے ہیں، اور پھر یہ بار بار توبہ ٹوٹنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے اگر آدمی بچنا چاہے، سب سے پہلا اصول ہے ہی یہ کہ انسان علم دین سیکھے۔ نمبر 2، اچھی صحبت اختیار کرے۔ اگر آپ گندی اور بری صحبت کے اندر رہیں گے، بری صحبت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے گفتگو کرنا اور اس کی باتیں غور سے سننا، اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو کبھی بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اچھی اور پاکیزہ صحبت اختیار کریں، کچھ عرصے کے اندر انشاءاللہ قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن پاکیزہ ہوگا، عادات و اطوار ہماری اچھی ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا، انتہائی آسان۔ صحبت نیک حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن صحبت نیک اسی کی کہ جو مطلب اس لیے میں نے علم دین کو پہلے کہا۔ آج کل بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کر کے پیش کرتے ہیں، اور لیکن آپ ان کے قریب بیٹھ جائیں تو نہ ان کے پاس علم دین ہوتا ہے نہ کچھ، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کی نہ تربیت کا اہتمام ہوتا ہے نہ کچھ۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آ کر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی جعلی قسم کے لوگ
لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں جو ایک حلقہ احباب رکھ کر لوگوں کو اسی طرح اپنے دامے تصویر میں لے لیتے ہیں، اور پھر ان کی نہ اصلاح ہوتی ہے نہ کچھ، بس ہمارے ساتھ وابستہ رہو، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور یہ انسان کا دل خود بخود بتا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی جعلی قسم کے لوگوں کو جوائن کر کے رکھتے ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ اپنے ضمیر سے سوال کریں، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا یہ شخص جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانیاں کر رہا ہے، جو شریعت کا مذاق اپنے ایک طریقے سے اڑا رہا ہے کہ مریدین آ کے سجدے کر رہے ہیں، عورتیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور یا ان کے ساتھ ناچ رہا ہے، بلکہ اس طرح کے آپ یوٹیوب پہ حرکتیں بھی دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے بلا پردہ براہ راست عورتوں کو سامنے بٹھا کے گفتگو کرنا اور ان کی طرف نگاہیں جمانا، چرس کے سٹے لگانا، یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی بابا بہت پہنچا ہوا ہے، تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے واقعی کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بس وہ لفظ بولوں گا تو پھر ناراضگی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ سینکڑوں سال تک بھی بیٹھے رہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ دل میں اتنی کثافت اور سختی آ جائے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایسے شخص کی صحبت میں نہ ہوں، گناہ گار ہوں، تو یوں ہے جیسے کہ آپ سو رہے ہیں، ایک ٹھوکر ماریں گے تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے، بھی کس نے ٹھوکر ماری؟ لیکن جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھ لیجئے اس نے گویا کہ شراب پی لی ہے اور یا ہیروئن پی لی ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، اس کو لاتے بھی ماریں گے تو ہوش میں نہیں آئے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی کسی صحبت میں پھنس جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے ماحول کے قریب رہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ گناہ سے بچنا بہت ہی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہمارے نزدیک، ہمارے علماء اسلام کے نزدیک بالکل مسلمان تھے اور موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کوئی کافر نہیں رہا، سب کے سب مومن اور مسلمان رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ قریب جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ عقائد آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، تو میں اس بات کو انشاءاللہ بالکل دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ سرکار کے والدین کریمین بالکل مومن تھے اور انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہنا کہ معاذ اللہ وہ عیسائی تھیں، بالکل غلط ہے، وہ دین ابراہیمی پر تھیں۔ ہاں، ان کے جو مطلب ورقہ بن نوفل تھے، وہ چچا زاد جو بھائی تھے، وہ پہلے مطلب دین ابراہیم پر تھے، بعد میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی۔ لیکن ان کے بھی ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو پہلی وحی کے بعد ان کے پاس لے گئیں اور سرکار نے جب بتایا کہ میرے پاس اس طرح ایک فرشتے آئے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہی ناموس ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آتے رہے ہیں، اور کاش اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی، تو اگر میں طاقتور ہوتا تو میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتا۔ اس پر ان جملوں، اور پھر ان کے کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ نابینا بھی تھے، پھر وصال ہو گیا تھا، انہیں باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو بعض نے اسی حدیث کو جو بخاری کی شروع کی حدیث ہے دلیل بناتے ہوئے ان کو مومن مانا ہے، لہٰذا معاذ اللہ وہ بھی عیسائی نہیں رہے تھے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ دیکھو نا وہ چچا زاد تھے تو اس وجہ سے وہ عیسائی تھے تو آپ بھی عیسائی ہوں گی، اسی لیے وہاں لے کر گئیں، یہ بات نہیں۔ چونکہ وہ پچھلی کتابوں کا بہت زیادہ علم رکھا کرتے تھے، اس لیے لے کر گئی تھی کہ جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ذرا آپ بتائیے کہ کیا ان میں کوئی مطابقت ہے جو آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ویسی ہیں۔ تو اس طرح کی بدگمانی ان جیسی عظیم ہستی کے ساتھ ہرگز نہ کی جائے۔ ایک یہ کسی نے کویسچن کیا کہ کیا اگر ماں باپ گناہ گار ہوں، یعنی ماں کے بارے میں بتایا کہ وہ مطلب مردوں سے کچھ اس کے تعلقات ہوں، ہنسی مذاق کرنا، اور اس طرح والد صاحب کچھ غلط حرکتوں میں ملوث ہوں، تو اولاد کو ان سے کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں تین طرح کے رویے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ ویسے ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور اپنے عمل سے بالکل یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے قلب میں کوئی ناگواری پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ متشدد راستہ اختیار کریں کہ ان کو سختی سے منع کریں، روکے ٹوکیں، لڑائی جھگڑا کریں، انہیں برا بھلا کہیں، انہیں جہنمی کہیں، انہیں گالیاں بکیں،
ہو سکے تو انہیں مارے پیٹیں، ایک یہ رویہ ہے۔ اور ایک تیسرا ہے درمیانی راستہ، ایک اعتدال والا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں جو اول اور پہلا اور دوسرا میں نے ذکر کیا ہے، دونوں راستے اختیار کرنا ایسی صورتحال میں سخت منع اور ناجائز ہوں گے۔ اگر ہم کسی گناہ گار کے ساتھ ایسا نرم رویہ اختیار کریں کہ وہ ہماری اس نرمی سے اور زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ پہ دلیر ہو، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک کہلائیں گے۔ اور ماں باپ کا چونکہ ادب و احترام بہت زیادہ ہے، اور ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھیں، گناہ گار سے نفرت نہ رکھیں۔ لہٰذا ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ زائل نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا اب ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے ان کے ساتھ سختی کریں کہ وہ بدتمیزی کہلائے۔ تو اگر وہ ایک گناہ کی وجہ سے خود گناہ گار ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے ایک اور گناہ کر رہے ہیں، اور گویا کہ ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ اب ہے تیسرا معتدل راستہ، اور وہ یہ ہے کہ نرم رویہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی سخت نہ ہو کہ دل آزاریوں کا سبب بنے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے گفتگو کم کر دیں، تھوڑا سا مطلب سنجیدہ رہیں، ہنسی مذاق میں ساتھ نہ دیں، کھانا پینا ان کے ساتھ نہ رکھیں، کم ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ہماری اولاد ہمارے ان غلط کاموں کا ایک منفی اثر قبول کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ گویا کہ اپنے اعمال سے صرف اظہار ناراضگی ہونی چاہیے، زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے ہرگز نہ ہو۔ یہ طریقہ اختیار کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک و صاف فرمائے۔ ایک شوہر مظلوم کا ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اور ماں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر بیٹا اور شوہر کیا کرے؟ وہ ماں کا ساتھ دے یا بیوی کا ساتھ دے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی کا ساتھ نہ دے، لڑائی جھگڑا شروع ہو تو گھر سے باہر نکل جائے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے، لڑ جھگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گی۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھی فیصلہ کرو ہمارے درمیان، تو اس صورت میں بھی ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہی کہیں کہ بھی اب گھر میں نظام اچھا بنانا، ماحول اچھا بنانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ خود ہی ماحول بنائیں، میں درمیان میں نہیں آتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ درمیان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہر شخص کے اندر قوت فیصلہ موجود نہیں ہوتی ہے، ہر شخص کسی کی غلطی پر مطلع ہونے کا ملکہ نہیں رکھتا ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ کبھی بیوی مظلوم ہوگی لیکن ماں کا ساتھ دے کر مزید ظالم بنیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ماں مظلومہ ہوگی اور بیوی کا ساتھ دے کر ماں کی بے ادبی کے مرتکب ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ آدم کا بیٹا مارا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ درمیان میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ آپ فریقین کی سنیں، لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کو سامنے بٹھا کے نہ سنا جائے، کیونکہ اس میں بدتمیزی ہوگی اور وہاں پر کسی کو خاموش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ماں سے الگ سنا جائے، بیوی سے الگ سنا جائے، پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر ہوں، دونوں سے کراس کویسچننگ ہونی چاہیے۔ اگر ماں کہتی ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مثلا یہ پڑی سوتی رہتی ہے، اچھا ماں اگر سوتی رہتی ہے تو صبح کام کون کرتا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے، برتن کون دھوتا ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوری بات معلوم کی جائے، پھر بیوی سے معلوم کیا جائے، پھر یہ دیکھیں گے کس کا قصور ہے، جس کا قصور ہو اسے علیحدگی میں سمجھائیں، ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی کسی کو نہ ڈانٹے نہ ڈپٹے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور نظام بگڑتا ہے۔ بہرحال خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بیوی حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کو اسی طرح استعمال کرو، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے تو وہ مان جائے، اور ماں کی خدمت میں عرض کرے تو ماں اس کی بات کو قبول کر لے، بیوی کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تم ماں کی بولی بول رہے ہو، اور ماں کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تو غلام ہو گیا اپنی بیوی کا، اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے، بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس لیے بہرحال حتی الامکان پیار سے، محبت سے، اتفاق سے مسئلے کو حل کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فریق واحد کی بات سن کر فوراً یقین کر کے فریق ثانی پہ چڑھائی کر دیں، اس میں ناانصافی ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا۔